ایک ایسا وقت حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو قبیلے سے نکال دیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب میں کہاں جاؤں؟ کون مجھے معاف کرے گا؟ جب پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتر چکے تھے، وہ ان کی اولاد شروع ہو چکی تھی۔ حضرت حابیل کا قتل ہو چکا تھا۔ حضرت حابیل کا قتل ہو چکا تھا، زمین پر پہلا خون بہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، ایک ایسا بیٹا جو نہ صرف اولاد کا تسلسل تھا بلکہ نبوت کا وارث بھی تھا، جس کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ آج ہم قرآن مجید، احادیث اور معتبر روایات کی روشنی میں حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا سفر دیکھیں گے، ایک ایسی شخصیت جو انسانیت کی تاریخ میں خاموش لیکن اہم ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش حضرت حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت حوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے ایک اور بیٹا عطا کیا، اسی لیے بچے کا نام شیس رکھا گیا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کی شکل و صورت کا تھے، یعنی خوبصورت، نیک اور افضل۔ وہ حضرت آدم کے سب سے محبوب بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنایا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر 100 صحیفے نازل کیے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ صحیفے توحید، عبادت اور اخلاق کی تعلیمات تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کی تعلیمات کو سنبھالا اور اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، انہیں جنت کے واقعات، شیطان کے دھوکے، توبہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر یا مرمت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور حضرت شیس علیہ السلام نے اسے پتھروں اور مٹی سے مضبوط کیا۔ یہ وہی کعبہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر موجود تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی سادگی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری۔ وہ اپنی اولاد کو شیطان سے بچنے، توبہ کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کا دور انسانی نسل کے ابتدائی مرحلے کا تھا، جب لوگ ابھی توحید سے دور نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھا اور نسل کو ہدایت دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ کے نام روایات میں حوریہ بتایا گیا ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا انوش، جو ان کے جانشین بنے اور ان کی نسل سے ہی انسانی آبادی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس اور دیگر انبیاء انہی کی اولاد سے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عمر روایات میں 912 سال بتائی گئی ہے اور بعض روایات میں 1000 سال کے قریب۔ وفات کے وقت انہوں نے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کی وفات کے بعد انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آپ کی قبر مبارک کوہ ابو قیس یعنی مکہ مکرمہ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہر عطیہ خیر و برکت لاتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ توحید اور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ حسد اور غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اولاد کو صحیح تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تربیت دینا سب سے اہم ذمہ داری ہے۔
یہ خاموش لیکن انتہائی اہم شخصیت انسانیت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح توحید پر قائم رہنے اور اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازم کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔